بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج میں آپ کو محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں۔ جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح حج کے مہینے میں اگر ہم دو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، اسی طرح محرم کو بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ محرم الحرام کو لوگوں نے منحوس مہینہ اور غم کا مہینہ قرار دیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ اس کی کوئی بھی حقیقت اس بات کو دلیل نہیں دیتی کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے یا پھر غم کا مہینہ ہے۔ فرعون کی قوم نے جو ظلم ڈھائے، جو کیے، اس سے جو ہے ہمیں آزادی ہوئی تھی، ہمارے مسلمان بھائیوں کو آزادی ہوئی تھی، ایک قوم کو آزادی ہوئی تھی۔ تو 10 محرم الحرام کو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کہ غم۔ لیکن آج کل پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں محرم الحرام کو ایک غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے، جس میں لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں اور روتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع فرمایا ہے، اور محرم الحرام کو گزرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے روزوں کے لیے کیا حکم فرمایا۔ محرم الحرام کی جس قدر فضیلتیں ہیں، اس میں روزہ رکھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 سے 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے بقول یہ فرمایا کہ اگر محرم الحرام کے جتنے روزے رکھے جائیں اس کی فضیلت ہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی مبارکہ مزید ہوتی تو آپ نے 10 روزے بھی رکھنے تھے، لیکن آپ نے جب یہ قول بیان کیا تو آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس کے بعد اس قول پہ عمل کیا گیا۔ محرم الحرام کے جو روزے ہیں، رمضان کے بعد جو عمل کی طرح مطلب عمل کے حساب سے جو بتایا گیا ہے وہ ہے شعبان کے روزے، جو کہ بہت زیادہ افضل اور فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بعد شعبان کے روزے جو کہ مکمل 30 نہیں رکھے تھے، اس میں بھی آپ نے 1-2 کی کمی رکھی تھی۔ تو محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں 30 روزے رکھنے، اور شعبان کے روزے آپ نے جو ہے رکھے۔ لیکن شعبان کے روزے جو ہیں عمل کے طور پہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ ہیں محرم کے۔ آپ 1 سے لے کر 30 تک روزے نہیں رکھ سکتے، آپ اس میں گیپ کریں، اس میں وقت رکھیں۔ ایک سیریز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر وہ رمضان کے روزوں سے جو ہے میچ ہو جائے گا۔ آپ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک رکھ سکتے ہیں، آپ 20 رکھ سکتے ہیں، 15 رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے، آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے حساب سے اس کی فضیلت زیادہ رکھی ہے رمضان کے بعد، لیکن عمل کے حساب سے شعبان کے روزوں کی فضیلت زیادہ رکھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ رمضان یہ کہ بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والے روزے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ ہم ہمیشہ جو پریفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزے رکھو پھر رمضان، لیکن قول کے حساب سے محرم کے روزوں کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو سارے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چھوڑ کے، سیریز نہیں ہونی چاہیے ورنہ محرم کے مقابلہ ہو جائے گا۔ اور آپ چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کا روزہ لازمی رکھیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔